کہ مفتی صاحب کل آپ نے ریڈ زون میں ہی دھرنا دے دیا ہے اور آپ کو خوش قسمتی سے کسی نے روکا بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آنے والی کی نیت کو دیکھا جاتا ہے نا. آپ رات کو پولیس گشت کرتی ہیں تو کچھ لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو تو نہیں روکتے. کچھ لوگ ماسک پہن کے کسی گھروں میں ڈاکہ ڈالتے ان کو پہنتے. تو جب بھیجنے والا یا انوائرمنٹ پیدا کرنے والا کہ جلاؤ گھیراؤ یہ ایسا یہ چور یہ چور, اس کے کارکن آئیں گے تو ان کو روکا جائے گا. اور کوئی شریف لوگ آئیں گے ان کا تو یہ چہروں کی بات, ہمارا چہرہ ذرا اچھا ہے. قانون کیسے یہ ڈفرینشیٹ کرے گا؟ قانون دیکھیں نا, ایک اگر 10 لوگوں کا ایک گروہ تبلیغ کے لیے جا رہا ہے یا 10 لوگوں کا ایک گروہ احتجاج کے لیے جا رہا ہے, دونوں دفعہ 144 کی تو خلاف ورزی کر رہے ہیں. سمجھانا پڑے گا نا. کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے, لیکن قتل تو ہو جاتا ہے. اس کے بعد قانون متحرک ہو جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے. یا وہ آدمی خود اگر پیش ہوتا ہے تو قانون کا خیال تو رکھا گیا نا. اب بالفرض آپ کے لیے غلط ہو گیا تو کوئی مقدمہ بنائے, ہم تیار. مقدمہ تو نہیں بنا, لیکن بنا لیں, آپ کے مشورے پر بنا لیں. نہیں, قانون کا پاس رکھا, مشورہ کیوں دوں گا, لیکن وہ جو مناظر میں نے ضرور دیکھے اپنی آنکھ سے, وہاں پر میں کھڑا ہوا تھا کہ جب وہ گیٹ کھلانگا گیا, فرق نہیں, گیٹ کھولا گیا, ریڈ زون میں داخل زبردستی ہوئے, قانون تو روک رہا تھا کہ مت آئیں. آگ لگائی گئی نہ, وہاں پر کسی کو گالی دی گئی نہ, یہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ پی ٹی وی پہ چڑھے, کوئی ریڈیو پاکستان پہ. نہیں, شریف لوگوں کا اجتماع تھا, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آئندہ کوئی بھی شریف لوگ اگر آئیں تو ان کو اجازت ہوگی. تو میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں اب 144 کی خلاف ورزی ہو گئی نا, تو اس کا کیا ہوگا, تو مقدمہ بنے گا اس کے لیے تیار. اچھا, یہ تو قانون توڑتے ہوئے. اچھا چلے, میں زہری صاحب ہو جاتا ہے اس پہ رائے لے لیتا ہوں. دیکھو آپ قانون اس نظر سے دیکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں, قتل ہو جاتا ہے تو یہ قانونی تو نہیں ہوا نا. تو پھر وہ اگر قاتل خود اپنے آپ کو پیش کرے تو شریف قاتل ہے نا. کسی وجہ سے وہ مجبور ہے, قتل کیا اس نے, لیکن قانون کو تو قتل نہیں کیا, وہ قانون کے ساتھ پیش ہو گئے تو ہم پیش. میں مفتی صاحب کی طرف سوال لے کر آ رہا تھا. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میں سوال یہ کر رہا تھا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کا مقدمہ آج وہ بھگت رہے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جج صاحبہ ہم آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے, اور کل مولانا صاحب نے فرمایا کہ چند ججوں کو قربان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کون سی اسٹیٹمنٹ زیادہ سخت ہے؟ نہیں, آپ یہ موازنہ نہ کریں نا. میں آپ کو کہتا ہوں, ایک جج وہ تھا جو کسی وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر باہر نکالتا تھا, اس کا اتنا روب تھا اور کوئی چیخ و پکار نہیں ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کے ایسا ہوا پاناما میں, اور یوسف رضا گیلانی کو. آج ایک جج ہے وہ 14 مئی کہہ رہے, اس کی بات کوئی نہیں مانا. کوئی بات تو ہے نا. عدلیہ کو خود اپنا احترام کرنا چاہیے. میں آپ کا احترام کروں گا اس وقت تک جب آپ اس نیوز کا اور ادارے کا احترام کریں گے. مجھے کوئی ثبوت ملے کہ آپ احترام نہیں کریں, پھر میں تو کسی کا غلام نہیں ہوں, میں بھی نہیں کروں گا. سب سے معزز ترین ادارہ ہے عدلیہ, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کا معزز ترین ادارہ ہے سپریم کورٹ, اور اس کا سربراہ ہے جج. کون؟ چیف جسٹس. چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو لیا. دیکھو جہاں سے بگاڑ آیا نا, اس کو دیکھو. سوموٹو لیا تو 7 لوگ بیٹھے اور 4 لوگوں نے کہا جی آپ نے تو غلط کیا, نہیں لینا چاہیے تھا. یہ اب عدالت کا موقف ہے, سپریم کورٹ آپ پاکستان کا. اس موقف کو اسی طرح باہر جانا چاہیے. اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کو تبدیل کر کے خیانت کر کے باہر بتایا گیا, 3-2 کا فیصلہ بتا دیا. اب سونے یہ معلوم ہوا, معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اپنے ججز کا احترام نہیں کرتے, تو احترام میں کمی آ گئی نا. پھر میں بھی بولا اور آپ بھی بول رہا, اور یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں چیف جسٹس ایسا ہے اور ایسا ہے. جو باتیں یہ چیف جسٹس صاحب ایسے ہیں کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا. جو باتیں چیمبر میں ہونی چاہیے تھی وہ آپ کی میری زبان پر ہیں. اور یہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, اگر وہ 3 ججز کو انڈین سمجھ کے اس کی بات نہیں مانتے تو ان کی بات پھر کون مانے گا نا. دیکھو عربی میں کہتا ہے کما تدین تدان, انگلش میں کہا جاتا ہے ایز یو سو شل یو ریپ. جس طرح آپ کرو گے اس طرح کرے گے. یہ احترام کا ایک بندھن ہوتا ہے جو آپ کے پاؤں میں لگا ہوتا ہے, ایک زنجیر ہوتی ہے احترام کی, کوئی باندھا نہیں جاتا. اگر یہ جملہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی نوکری نہیں جائے گی. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ عدلیہ کا وقار وہاں سے یہاں زمین پر پٹک دیا اور خراب ہو گیا.
اب اس جج صاحب کو خود اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ بار لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر ایک بات بتائیے, ایک بات اور بتائیں, آپ کے قانون میں میری نوکری چلی جائے گی, میرا سوال بھی تو لے لینا نا. دیکھو اگر آپ کو پیسے ملتے ہیں بات کاٹنے کے تو ضرور کاٹیں, آپ کو تو سوال کریں گے. میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کر کے اس موضوع پر آتا ہوں نا, آپ کو صورتحال معلوم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقضین القاضی حینما یقضی وہو مؤمن, کہ وہو غضبان, کوئی آدمی اس وقت فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے کی حالت میں. کیوں؟ وہ عدل کو قائم نہیں رکھ سکے گا. ٹھیک ہے, اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جی آپ جانبدار ہیں, میں آپ سے توقع نہیں رکھتا, آپ میرا کیس نہ سنیں. صحیح ہے, تو پھر آپ نہ سنیں نا, اور جو کو دیتے وہ پاکستانی سنیں. یہاں تو کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں, اور جہاں پر ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں کر رہے. میں عرض کر رہا ہوں, یہاں پر نمائندگان پاکستان نے کہا سر ہمارا کیس نہ سنے, یہ مسلسل سن رہے, ان تینوں کو نہ دے, تینوں کے علاوہ کوئی جج نہیں ہے, پھر انہیں تینوں کو لا رہے ہیں. کچھ چکر تو ہے نا. جب آپ اپنے ادارے کا احترام نہیں کریں گے تو پھر آپ کا بھی احترام نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک شعر سنا دوں, آپ ان سے کہتا ہوں, آپ تو میرے آپ کے واسطے سے کہتا ہوں نا, آپ خود اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت. آپ آج صرف عرض ہی نہیں کر رہے, آپ تو دھمکیاں دے رہے ہیں. جی کہیے کہیے. میں احترام کے ساتھ بالکل سر اختلاف رائے کرتا ہوں. بالکل سر. معاشرہ تبھی بنتا ہے کہ اس کے اندر احترام, اور احترام ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے. جی اب اگر عدلیہ قابل احترام ہے ٹھیک, تو کہتے ہیں فوج قابل احترام ہے ٹھیک, ججز ہوں تو اس کے خلاف بولے تو یہ آتا ہے, اور حاضر سروس فوجی جرنیل ہو تو یہ قانون ہے, اور وہ ریٹائر ہو تو یہ ہے. تو ان تمام بد احترامیوں کے لیے عوامی نمائندے ضروری ہے کہ ان کی بد احترامی کی جائے. وہ تو دیکھو, آپ جب آئین کہتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی اور اختیار عوام کا ہوگا, اب عوام نے ایک پارلیمنٹ, یہ عوامی نمائندگی جیسے کیسے ہیں, کھرد رہے ہیں, ٹھیک نہیں ہے, بے ترتیب ہیں, تو عوامی نمائندگی. اگر آپ کے دل میں عوام کا احترام ہے تو آپ کس طرح احترام کرو گے؟ آپ احترام کرو گے پارلیمنٹ کا, یہ بھی ایک ادارہ, اس ادارہ مقننہ ادارہ ہے, انتظامی ادارہ ہے. اگر میاں شہباز شریف کا احترام ضروری ہے تو اس کے فرد ہے نا, تو سب لوگوں کا احترام ہو. تو توہین پارلیمنٹ کا معنی یہ ہے کہ آپ شخص کو نہیں ٹارگٹ کر رہے, وہ گندا ہے جی میں لعنت بیچتا ہوں, اور جو لعنت بیچتے وہ ہمارا وزیر داخلہ بنا, گہرا جلا, ایسا تو نہ کہہ رہا. اب میں ان سے جو اختلاف رہ گیا وہ کہتے ہیں کہ تنقید کے لیے بے عزتی سے بات کرنا ضروری ہے, احترام کے ساتھ بھی تنقید ہو سکتی ہے. میں آپ پہ تنقید کر دوں, آپ کے چشمے ٹھیک نہیں ہے صاحب, آپ اس کو تبدیل کریں, اس میں کیا بہترمی ہوگی؟ اب تنقید کے لیے جو لوگ ماں اور باپ کی گالی دیتے ہیں, اور جو منجد سے الفاظ نکال کر لوگوں کو توپتے ہیں, تو یہ لوگ مہذب ہو جائیں گے نا, وہ سمجھیں گے اب مہذب تنقید کریں. تنقید برائے تعمیر ٹھیک ہے, برائے اصلاح ٹھیک ہے, تنقید برائے تنقید ٹھیک نہیں ہے, اور گالی گلوچ جو نہیں ہے یہ. لیکن جو بنیادی بات ہوئی ہے اس پر بیسر دانیال صاحب, ٹرائل تو وہی ہوگا. کہاں ٹرائل تو پھر بھی عدالت کے اندر ہوگا, قانون یہ بنائیں گے, تو آپ ان سے قانون بنانے کے اختیار کیوں لیتے؟ نہیں, پارلیمنٹ کی توہین کرنے کی سزا کون دے گا؟ اسپیکر صاحب دیں گے؟ نہیں, وہ آپ سمجھے نہیں, وہ کہتے ہیں یہ لوگ سزا تجویز کریں, ایک قائمہ کمیٹی ہے, لیکن اس کے بعد تو کیس پھر بھی جائے گا عدالت میں نا, کہ کیا واقعی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی, تو وہ ججز بیٹھے ہوئے نا, وہ تو ایسا تو نہیں کہ آنکھیں تو بند نہیں کرے گا, نہیں یہ نہیں دے سکتے, یہ غلط فہمی ہے, آپ دیکھ لیں اس کو. لیکن اس کا جو میں پڑھ پایا ہوں قانون کو, جتنا اسپیکر صاحب کو یہ اختیار دے گی یہ کمیٹی کہ جناب یہ پارلیمنٹ کی توہین ہو گئی ہے. اچھا, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سر کیا یہ دائرہ کار جو ہے وہ, یعنی عدالت کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس آ جائے گا, وہ فیصلہ کریں کہ توہین ہوئی ہے, اس پر سزا ہو سکے؟ دانیال صاحب, اب اس طرح تو کل کو ایک قانون اگر بن جائے کہ جی سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف ریویو ڈالا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے سامنے, تو وہ اس کو ریویو کو سن سکتے ہیں, وہ قانون تو بنا ہی جا سکتا نا, پھر کیا ہوگا؟ میں ایک قطع کلامی کرتا ہوں, دانیال صاحب ٹھیک بتائیں گے. ان کے پاس پولیس نہیں ہے, ان کے پاس تھانہ نہیں ہے, کوئی پولیس تھانہ تو نہیں ہے نا, نہیں, قانون وہ بنائیں گے, امپلیمنٹ کریں گے, اس کو ٹرائل کرے گا, یہ ہمارا. آج کل تو ہمارے یہ بحث بھی پڑی ہوئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دے تو اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہوتا ہے, اگر امپلیمنٹ نہ ہو تو چیف جسٹس کیا کر سکتے ہیں؟ میں جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیں قانون کو, میں بھی دیکھ لوں, پھر اس پہ پروگرام کریں. انہوں نے یہ نہیں کہ ٹرائل بھی ہم کریں گے, وہ قانون بنا لیں گے, ٹرائل عدلیہ